بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 141، 142 اور 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت پاک کر دیتا ہے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اللہ مٹا دیتا ہے کافروں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ پاک کرنا، کھوٹ سے، عیب سے پاک کرنا، چن لینا، خالص کر لینا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے احد کے میدان میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں میں چھپے جو بعض منافق تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے احد کے دن جو سختی آئی اس سختی سے ہم نے اچھے اور برے کو الگ الگ کر دیا۔ جو پکے مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے، ان کے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ جو کچے مسلمان تھے یا وہ لوگ جو منافق تھے وہ الگ ہو گئے۔ تو احد کے میدان میں ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ آج ہم نے حساب برابر کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا، حساب برابر نہیں ہوا، ہمارے جو فوت ہوئے وہ شہید ہوئے، وہ جنت میں گئے، اور تمہارے جو مرے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس لحاظ سے بھی اچھے لوگ جو شہید ہوئے وہ جنت میں چلے گئے، جو کافر مرے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ بہرحال احد کے میدان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے یا جو زخمی ہوئے تھے، بعد میں صحابہ کرام ان کو جو شہید ہوئے تھے وہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرتے تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ ابھی تک اب اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا، تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں ہمارے لیے۔ جنت کا حصول بغیر جہاد کے، بغیر صبر کے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے جنت میں چلے جائیں گے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر۔ بغیر آزمائش کے جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ آزمائش ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایسے جنت میں نہیں جاؤ گی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ ٹھیک ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھ لے ہو، تم نے ایمان لے آئے ہو اور اللہ تمہاری آزمائش نہ کرے؟ تو احد کے میدان میں بعض اوقات جب مسلمانوں پہ حالات مشکل آئے، کچھ لوگ گھبرا گئے، تو فرمایا یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ تو آئے گی، اس کے بغیر تو جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنت میں جانے کے لیے آزمائش ہے تمہارا ایمان پکا ہوا، مضبوط ہوا اور جنت کا راستہ صاف ہوا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم ہی تھے نا پہلے موت مانگتے تھے۔ بدر کی لڑائی کے بعد بعض لوگ جو بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے یا بعد میں مسلمان ہوئے، وہ چاہتے تھے ہمارا جہاد میں کافروں سے مقابلہ ہو، ہم وہاں لڑیں۔ تو فرمایا تم تو موت مانگتے تھے، ان تلقوہ کہ ہم اس کو ملے، فقد رأیتموہ اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تم اس کو خوب دیکھنے والے ہو۔ تو یہ بدر کی لڑائی کے بعد تم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، اب دیکھو مقابلہ ہو گیا، وانتم تنظرون، تو اب تم اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے سارے حالات سارے تمہارے سامنے، واقعات تمہارے سامنے۔ تم تمنا کرتے تھے دشمن کے ساتھ ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دشمن سے کبھی بھی مڈ بھیڑ کی تمنا نہیں کرنی ہے، دعا نہیں مانگنی، لیکن اگر مڈ بھیڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر ڈٹ جانا، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا، پھر ڈٹ کے لڑنا ہے۔ تو پہلے دعا نہیں کرنی، اسلامی اصول یہ ہے۔ ہاں اگر ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ جو جنگ سے بھاگے گا، جنگ سے پیچھے ہٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، یہ بڑا ایک سخت گناہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔